دیتا ہے، ولیوں کو اللہ پاک کرامت دیتا ہے، نبیوں کو اللہ پاک معجزہ دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے 3 معجزے دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار معجزے دیے۔ چاند 2 ٹوٹے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے ساتھ ہوا، اشارے کے ساتھ ہوا، بیت المقدس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ پاک نے پیش کر کے مشرکوں کو دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے تھم گن کر دکھائے، 1 2 3 4 5 گن کر دکھائے مشرکوں کو۔ اللہ پاک نے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اندر کنکر پڑھتے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھتے رہے، کنکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے رہے۔ آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے کے اندر رکھتے رہے، صحابہ کرام تمام پیتے رہے دودھ کو، اور صحابہ کرام دودھ کو پیتے رہے، اور تمام صحابہ رج جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تھے دودھ تب پیالہ مکتا رہا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور عرب کی زمین کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ پاک نے تیل نکال دیا، ڈیزل نکال دیا، پیٹرول نکال دیا، سونا نکال دیا، عربیوں کو اللہ پاک نے امیر بنا دیا۔ یہ اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھتے تھے۔ اب بھی عربیوں کا کام ہے اللہ کی توحید کے اوپر پختہ ایمان رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کے دکھائیں۔ آج کا زمانہ چل رہا، آج کا زمانہ چل رہا، حاجی 10 دن عبادت کرتے رہیں گے، 10 دن عبادت کرتے رہیں گے، 1 روپیہ 1 ریال اپنے اوپر لگاتے رہیں گے، لاکھ ریالوں کا ثواب اللہ دیتا رہے گا۔ مدینے کے اندر 1 ریال لگاتے رہیں گے اور 50 ریالوں کا 50,000 ریالوں کا اللہ ثواب دیتا رہے گا۔ 1 نماز مکے کے اندر پڑھتے رہیں گے اور لاکھ نمازوں کا اللہ پاک ثواب دیتا رہے گا، اور مدینے کے اندر 1 نماز پڑھ کے دکھاتے رہیں گے، 50,000 نمازوں کا اللہ ثواب دیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور تم بھی 10 دنوں کے اندر کثرت سے عبادت کرتے رہو، اللہ پاک کو مناتے رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر گارا پڑا ہوا تھا، گارا پڑا ہوا تھا، گارے کے اندر جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جس ابلیس نے ٹکر لی، وہ گارا اپنے سر کے اوپر پا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہا ہے، یہ ابلیس اپنے سر کے اوپر گارا پہن رہا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں پہن لیا؟ گارا پہنتا ہے سر کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آدم علیہ السلام کے آگے اللہ پاک نے حکم دیا سجدہ کر، تو اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب حج 10 دن
حج کریں گے اور سجدہ اللہ کے آگے کریں گے، یہ گارے کے اندر بلدیاں کھاتا ہے، اللہ پاک ان کے گناہ معاف کر کے دکھائے گا، اللہ پاک گناہ معاف کر کے دکھائے گا۔ یہ جلتا ہے، گارا اوپر پاتا ہے، یہ توبہ حاجی جب کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ 10 دنوں کے اندر جو لوگ اپنے اپنے دیشوں کے اندر 10 دن عبادت کرتے رہیں گے، گناہ چھوڑ دیتے رہیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی حاجیوں کی نسبت کے ساتھ اللہ پاک ثواب دیتا رہے گا، انشاءاللہ دیتا رہے گا۔ ہو بھائی، ملاوٹ کر کے کمانا حرام، ملاوٹ کر کے کمانا حرام، جھوٹ بول کے کمانا حرام، جھوٹ بول کے کمانا حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملاوٹ کر کے کمانا حرام، جھوٹ بول کے کمانا حرام، رشوت لے کے پیسہ کمانا حرام، رشوت دے کے کام کروانا حرام، سود کھانا حرام، سود دینا حرام، فحشیات کے کام کرنا حرام، جوئے کھیلنے حرام، جوئے کھلانے حرام، نشے فروخت کرنے حرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابہ کرام جان مال لگاتے رہے، اللہ پاک کو مناتے رہے، جان اور مال لگاتے رہے، اللہ پاک کو مناتے رہے۔ او بھائی، نفس کے خلاف جہاد کر کے دکھاتے رہے، ابلیس کے خلاف جہاد کر کے دکھاتے رہے، نماز 5 وقت پڑھ کے دکھاتے رہے، جان مال لگاتے رہے، بنگلے کوٹھیاں نہیں بناتے رہے، جان مال لگاتے رہے اللہ کے راستے کے اندر۔ صحابہ کرام دین پوری دنیا کے اوپر پہنچاتے رہے، دعوت اور تبلیغ کا، کلمہ طیب کا ڈنڈکا بجاتے رہے۔ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر چلتے رہو، ملاوٹ سے جان بچاتے رہو، غیبت سے جان بچاتے رہو، چغلی مارنے سے جان بچاتے رہو، گالیں نکالنے سے جان بچاتے رہو، ملاوٹ کرنے سے جان بچاتے رہو، سود کھانے سے جان بچاتے رہو، کوڑ مار کے گھمانے سے جان بچاتے رہو، فحشیات کے کام کرنے سے جان بچاتے رہو، حلال کماتے رہو، حلال کھاتے رہو، حج کرتے رہو، عمرے کرتے رہو، حج کر کے عمل کر کے دکھاتے رہو۔ ہو بھائی، یہ قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا، قرآن مکمل ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اوپر فرمایا اب اللہ کا دین مکمل ہوا، اس دین کے اندر جو ودائے گا وہ کافر بن جائے گا، جو کٹائے گا وہ بھی کافر بن جائے گا۔ ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین، حضرات، عالمین والوں، اس دین کے اندر جو ودائے گا کافر بن جائے گا، جو کٹائے گا وہ کافر بن جائے گا۔ تو بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ نبیوں کے اوپر بھی آتی ہیں اور ولیوں کے اوپر بھی آتی ہیں، ولیوں کے اوپر بھی آتی ہیں۔
مسکینی جو ہوتی ہے عالمین والوں نبیوں کے اوپر بھی آتی ہے اور ولیوں کے اوپر بھی آتی ہے. نبیوں کے معجزے برحق، نبیوں کے معجزے برحق اور ولیوں کی کرامت برحق. ولی کیا فرماتا ہے؟ نیچاں دی اشنائی کو لو، پنجابی نیچاں دی اشنائی کو لو، فیض کسی نہ پایا کہ کرتے انگور چڑھایا، ہر گچھا زخمایا. اوے اچھے لوکانی صحبت اختیار کرو، اچھے بن جاؤ گے. پٹھی تانے والے کے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر دھواں جاتا ہے. عطر بیچنے والے کے قریب کوئی بیٹھتا ہے، عطر نہیں لگاتا لیکن عطروں کی خوشبو اور عطر کی خوشبو اس بندے سے آتی ہے. نیک لوگوں کی صحبت کرے. اپنے بچوں کو عالم بناؤ، عالم بنا کر حافظ بناؤ، حافظ بنا کر پھر ان کو حافظ بنانے کے بعد ان کو عالم بناؤ. عالم بنانے کے بعد ان کو طاقت ہے تو حج کرنے کے لیے بھیجو، حج کرے گا والد اور والدہ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. اور حج کرنے کے بعد ان بچوں کو اپنوں کو عالم بناؤ. یہ حدیث کی کتابیں پڑھاتا رہے گا، قرآن کی تفصیلیں پڑھاتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ٹکا رہے گا. حافظ بناؤ، یہ مصلح سناتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا انشاءاللہ. خود بھی حلال کا رزق کماتے رہو، اپنے بچے دیکھتے رہیں گے. تمہیں دیکھ کر والد اور والدہ کو دیکھ کر بچہ حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے. جو باپ جس کا حرام کا کھاتا ہے اور والدہ اس کے حرام کی کھاتی ہے، اس کے بچے بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں. ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، عالم بناؤ. عالم نہیں بنا سکے تو ان کو 4 مہینے لگانے کے لیے راونڈ کے اندر بھیج دو اور 4 مہینے لگائے، سالانہ چلا لگائے، 3 دن روزانہ لگائے اور 3 دن روزانہ لگانے کے بعد 3 گھنٹے روزانہ وقت اپنا لگائے، اللہ پاک کے راستے کے اندر لگائے. مولانا الیاس نے شروع کیا، رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا، اس کے بعد اس کے بیٹے یوسف رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا، اس کے بعد انڈیا سے عالم حضرت جی آتا رہا، مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ بیان کرتا رہا راونڈ کے اندر، اور مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کتابیں لکھتا رہا، تبلیغی نصاب لکھتا رہا، تبلیغی نصاب لکھتا رہا، فضائل صدقات لکھتا رہا اور کتابیں لکھتا رہا.
دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ حاجی عبدالوہاب دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہا۔ بچوں کو تبلیغ کے ساتھ چلائیں، ورنہ تمہارے بچے خراب ہو جائیں گے۔ عالم بنائیں، حافظ بنائیں، عالم نہ بنا سکے، حافظ نہ بنا سکے تو جماعت کے ساتھ لگائیں، اور جماعت کے ساتھ تمہارے بچے جائیں گے، ان کا انشاءاللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے، اور نماز کے پابند ہو جائیں گے، اور نماز کے پابند ہونے کے بعد حلال کمانے والے بن جائیں گے، اور کھانے کا آداب سیکھ لیں گے، سونے کے آداب سیکھ لیں گے، اور دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہو۔ صحابہ کرام بھی کرتے رہے۔ او بھائی حاجی حضرات حلال کے پیسوں کے اوپر حج کرنے کے لیے جائیں، آپ جائیں، توبہ کر کے آئیں، اللہ پاک کو منائیں، توبہ کے ساتھ ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے، تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ پاک حق تب معاف کرتا ہے کہ انسان دوسرے سے بخشاتا ہے، تب اللہ گناہ حق معاف فرماتا ہے۔ دوسرا معاف کرتا ہے تو تب معاف ہوتا ہے، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو حق معاف نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے کے اندر قیامت کے اندر نیکیاں دینی پڑے گی، تو پہلے قبر نے آنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مرنے کے بعد قبروں کے اندر جانا ہے، تم اور ہم نے قبروں کے اندر جانا ہے۔ اگر نصیب ہو پڑی تو اور پھر کیا قبریں پھٹے گی، اور قیامت کا دن آ جائے گا، زمین اللہ پاک ٹوٹے ٹوٹے کر کے دکھا دے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سورج زمین کے قریب آ جائے گا، تپش اتنی ہو جائے گی، دنیا پسینے کے اندر ڈوب جائیں گی، نفسی نفسی یا رب سلم نفسی، والد بیٹے کام نہیں آئے گا، بیٹا والد کام نہیں آئے گی، والدہ بیٹے بیٹیاں کام نہیں آئے گی، بیٹے کام نہیں آئے گی، بیٹا والدہ کام نہیں آئے گا، بیٹی والدہ کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئے گا، بیوی خاوندہ کام نہیں آئے گی، خاوند بیویاں خواتین کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کام نہیں آ سکے گا، کام آئیں گے اپنے بال، حلال کماتے رہو، حلال کھاتے رہو، دعوت دیتے رہو، برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہو، نیکی کے کاموں کا حکم دے کر نیکی کا کاموں کا حکم دیتے رہو، حکمت کے ساتھ باتیں کرتے رہو،
اللہ پاک کو مناتے رہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دکھاتے رہو 10 دن عبادت کر کے دکھاتے رہو حج کرتے رہو طواف کرتے رہو عرفات کے میدان کے اندر جانا پڑے گا عرفات کے اندر اللہ کی عبادت کرتے رہو اللہ کو راضی کرتے رہو توبہ کر کے دکھاتے رہو اللہ پاک کو مناتے رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دکھاتے رہو تسبیحات پڑھتے رہو ذکر کرتے رہو تلاوت فرماتے رہو اللہ پاک کو مناتے رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر دکھاتے رہو آج کر کے آ کر عمل کر کے دکھاتے رہو راوند تبلیغ کے ساتھ جاتے رہو واپس ہو کر عمل کر کے دکھاتے رہو اللہ کو مناتے رہو اللہ مال دے اللہ کے راستے کے اندر خرچہ کر کے دکھاتے رہو جو دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے وہ حرام ہے جو راکاری کی عبادت کرتا ہے وہ حرام ہے جو پیسے کی لالچ کے اندر عبادت کرتا ہے وہ بھی حرام ہے اللہ کو راضی کر کے دکھاتے رہو پیسہ تو اللہ پاک نے بعد سے پیدا کیا پہلے ہی اللہ پاک نے تقدیر کے اندر لکھوا دیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں رب کا میں نہ ہوتا ہے دینے والا نہیں ہوں تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلا تو وہیں دینے والا ہے اللہ جو حرام کما کے کھائے گا اپنی لکھت کو خود حرام کرے گا جو حلال کما کے کھائے گا اپنی لکھت کو خود حرام کرے گا اللہ پاک نے لکھوا دیا رزق پیچھے آتا ہے اب رزق کے پیچھے دوڑ پڑے آگے ایک کماتا تھا تمام گھر والے کھاتے تھے اب تمام گھر والے کماتے ہیں اور خرچ پورا نہیں ہوتا کیوں پورا نہیں ہوتا اللہ کے حکم نہیں مانتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزار کر دکھاتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا 5 نمازیں ادا کرتے رہو رزق میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم فرماتے رہو وَمِمَّا رَزَقْنَا میں آپ کو رزق دوں گا اپنے بچوں اور بیوی کو اور والدہ کو کھلاتے رہو اپنی کفالت کے اندر جو لوگ ہیں ان کو کھلاتے رہو اور مال بڑھ جائے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے دکھاتے رہو سڑکیں بناتے رہو راستے بناتے رہو اپنے ملے والوں کو کھلاتے رہو پلاتے رہو مسکینوں کو دینی مدرسوں کو دیتے رہو دینی مدرسوں کے اوپر خرچ کر کے دکھاتے میں آپ سے چندے نہیں مانگتا ہوں میں تو اپنی زندگی کے اندر کھرپا چلاتا رہا
زادری چلاتا رہا، محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا، حلال کا رزق بچوں کا کماتا رہا، اب معذور ہو گیا، چار پائی کے اوپر پڑ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی مکمل نہ ہوئی، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دانتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہو بھائی معدے نے ساتھ چھوڑ دیا، جگر نے ساتھ چھوڑ دیا، جگر نے ساتھ چھوڑ دیا، آنتوں نے ساتھ چھوڑ دیا، بیماری کی کش مکش کے اندر آ گیا۔ میں اپنی بیوی بھی معذور تھی، اس کو لکے کے اندر تکلیف تھی، ریڑھ کی ہڈی کے اندر تکلیف تھی، گوڈوں کی مریض تھی، اس کو میں مکے کے اندر اور مدینے کے اندر کھڑ کے اس کی خدمت کرتا رہا، اس کو بدر کے اندر پھراتا رہا، احد کے اندر پھراتا رہا، اور گاڑیوں کے اندر بیان کرتا رہا، پوری دنیا سنتی رہی، مکے کے اندر بیان کرتا رہا، مدینے کے اندر بیان کرتا رہا، روز رسول سے نکل کر جنت بکیوں کے اندر بیان کرتا رہا، جنت بکیوں کے ساتھ درختوں کے نیچے اردو کے اندر بیان کرتا رہا، قرآن بیان کرتا رہا، حدیث بیان کرتا رہا، اللہ کرواتا رہا، بیوی بھی ساتھ ہوتی رہی، یہ بھی ہمارا بیان سنتی رہی، احد کے اندر بھی سنتی رہی، بدر کے اندر بھی گاڑیوں کے اندر بیان کرتا رہا، یہ بھی بیان سنتی رہی، اب بھی سن رہی، اس کے کان پاک کہے سن سن کر ہمارا بیان، یہ خدمت کر رہی، وضو ہمیں بنا، وضو کے اندر ہماری امداد فرماتی ہے، وضو ہمیں کراتی ہے، اور تب میں اللہ کے فضل کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کی مشین رکھی ہوئی ہے گھر کے اندر، نمائش کے لیے نہیں رکھی ہے، یہ دعائے قانوز رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اکثر لوگوں کو سنا جاتا ہے، دعائے قانوز نہیں آتی، ڈگریاں پڑھ لیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، دعائے قانوت مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، دعائے قانوت نہیں آتی، نماز نہیں آتی، نماز کے فرضوں کا پتہ نہیں ہوتا، واجبات کا پتہ نہیں ہوتا، سونے کے آداب نہیں پتہ ہوتے، اور کھانے کے آداب نہیں پتہ ہوتے، کیسے بن گئے تم اور ہم؟ بچوں کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، بچوں کو حلال کمانا سکھاؤ، حرام کے کاموں سے منع کر کے سکھاؤ، والدہ کا کام ہے اور والد کا کام ہے اور دادی کا کام ہے اور دادے کا کام اور نانی کا کام ہے اور نانے کا کام ہے بچوں کی پرورش کرنا، پھر دنیا کے ملے کے اندر دعوت دینا، ملے کے بعد شہر کے اندر برائی کے کاموں سے منع کرنا اور نیکی کے کاموں کا حکم دینا، یہ فرض ہے تمہارے لیے، ہمارے لیے۔ صحابہ کرام نے
یورپ تک کلمے کا کلمہ پہنچایا، کلمہ طیب پہنچایا، انڈیا تک پہنچایا، کابل تک پہنچایا، افغانستان تک پہنچایا، خلیل کے باڑوں تک ریتوں کے اندر پہنچایا، قبر صحابہ کرام نہیں وہاں ہی۔ آپ بھی دعوت کے ساتھ لگ جائیں، دعوت دیتے رہو، تبلیغ فرماتے رہو، جان مال لگاتے رہو اللہ کے راستے کے اندر۔ میں آپ سے نہیں مانگتا ہوں کچھ بھی، نہ نیٹ والے نے مجھے کچھ نہ دیا، نہ میں نے نیٹ والے